بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فإذا مس الإنسان، اور جب چھوتی ہے ایک انسان کو، در دعانا، کوئی تکلیف، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ، پھر جب ہم خولنا دیتے ہیں کوئی نعمت، من خولناہ، خولنا کہتے ہیں ایسی نعمت جو بغیر کسی معاوضے کے دی جائے، یعنی سمجھو کسی عطیہ دینا، ہم اس کو کوئی نعمت دے دیتے ہیں، من ہم ہماری طرف سے اسے ملتی ہے، قال انما، تو کہتا ہے در حقیقت، اوتیتہ، یہ میں دیا گیا ہوں اسے، علی علم، میرے علم کی وجہ سے، بل ہی فتنۃ، بلکہ ہی فتنۃ، یہ تو آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر، وہ اکثر ان میں سے لا یعلمون، نہیں جانتے، قد، یقیناً، قالها الذین، کہا اسی طرح ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فما اغنى عنہم، پس نہ کام آیا انہیں، ما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ، فَأَصَاب، پہنچی انہیں، سیئات، برائیاں، برے اعمال، ماں کا جو انہوں نے کمائے، والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم ہیں، من ہؤلاء، ان میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ضرور یعنی قریب پہنچے گی انہیں بھی، سیئات ما کا، برائیاں، یعنی جو انہوں نے کمایا، ان کے برائیوں کا وبال، وما ہم بمعجزین، اور نہیں وہ ہرگز عاجز کرنے والے، اولم یعلموا، کیا اور کیا نہیں، یعلموا، انہوں نے جانا یا جانا، ان اللہ یبسط الرزق، کہ بے شک اللہ، یبسط الرزق، وہ کشادگی بخشا رزق میں، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو جیسے ہم پچھلے آیات میں پڑھ آئے ہیں کافروں کے بارے میں، کہ جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی بیماری یا کوئی اور مشکل آ جاتی ان پہ، یا کوئی کہیں گھیر لیے جاتے سمندر میں یا کوئی اور جگہ، تو پھر وہ خالص اللہ کو ہی، پھر اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب بھی وہ، تو ابھی یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، یا انسان سے مراد کافر لوگ ہیں،
یعنی جب کافروں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس وقت خالص ایک اپنے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، وہ بیٹھے اٹھتے، اب جیسے پڑھتے ہیں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر اس کو فریاد کرتے ہیں، اور جب ہوتا ہے کیا ہے، جب اس فریاد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نعمت اس کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے یعنی اس تکلیف سے نجات دے دے یا کوئی اور نعمت میں اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، تو پھر وہ سرے سے اللہ کو بھول ہی جاتا ہے، پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، بلکہ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دی گئی ہے، یعنی کہ پھر اس کا وہ تو علم کے آ جاتا ہے، یعنی اس کے اصل مقصد ہے کہ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو اس کا یہ لو ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس نعمت کا اہل ہوں، میں اس نعمت کا مستحق تھا، اسی لیے اس نے مجھے جو کچھ دیا ہے، ورنہ اگر میں اس کے نزدیک کہ میں برا آدمی ہوتا یا میرا عقیدہ غلط ہوتا تو پھر مجھے وہ نعمتیں کیوں دیتا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ اسے یہ میری قابلیت کی بنیاد پر دیا گیا ہے، یہ اللہ تبارک نے مجھے ایسے نہیں دیا، میری قابلیت کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا یہ ہے کہ وہ انما اوتیت علی علم، مجھے دی گئی ہے، پھر وہ دینے والے کا نام بھی، یعنی کہ اتنی ناشکری کہ جس نے اسے دیا اس کا نام بھی نہیں لینے کو تیار، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احسان بلا دیتا ہے، اور جو نعمت دی اس نے اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نعمت دی گئی ہے، یعنی یہ ایک احسان فراموشی کی ایک انتہا ہے کہ جس نے دیا اس کا نام بھی نہیں لے رہا، پر بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بل ہی فتنۃ ولکن اکثر لا یعلمون، بلکہ یہ تو آزمائش ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ آزمائش کیا ہے، فتنہ، یعنی کہ یہ نعمت اس کی بنیاد پر اسے اس کو علم کی بنیاد پر نہیں دی گئی، بلکہ آزمائش کے لیے دی گئی ہے کہ وہ عطا کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے اور کفر و شرک پر اصرار کرتا رہتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو امتحان کا درس ہے نا، کہ یہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ جو نعمت مجھے مل رہی ہے تو لازماً اس کی کوئی اہلیت ہی ہے، کوئی قابلیت پہ مل رہی ہے، ایسا نہیں ہے، اس نعمت کا ملنا نہ ہی کہ اس کی یہ کوئی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول شخص ہے، حالانکہ یہاں جو کچھ بھی ہے دیا جا رہا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر دیا جا رہا ہے، یہ اصل میں امتحان کا سامان ہے، یہ کوئی قابلیت کا انعام نہیں ہے، کیونکہ ہم خود ہی دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے اتنے ایسے قابل لوگ ہوتے ہیں مگر بہت ہی غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ انتہائی نالائق لوگ جن کو قابلیت کی قطعی کچھ کوئی قابل نہیں ہے مگر وہ عیاشی کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ارب پتی ہیں، اسی طرح یہ کوئی دنیاوی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقبول ہونے کی بھی کوئی علامت ہے، کوئی یہ سمجھے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جو مل رہی ہے تو وہ بہت مقبول ہے، ہم ہر شخص دیکھتا ہوں، خود بھی دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے نیک لوگ ہیں جن کو ہر کوئی کہتا ہے کہ نیک ہیں، ان کی نیکی سے کوئی انکار بھی نہیں کیا جا سکتا مگر بہت برے حالات میں زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے برعکس دیکھیں تو اتنے بدکار قسم کے لوگ ہیں جن کی ساری دنیا واقف ہے، وہ عیش کر رہے ہیں، اور آج کل تو ہمارے یہاں تو بڑے آرام سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو یہ ہمارے یہاں جتنے بڑے لوگ ہیں جو، تو ان کے کیا حالات ہیں کہ کیسے ان کے کتنے بد کردار ہیں، اور کیا کچھ کتنے ہر کون کون سی برائی جن میں نہیں ہے مگر سارے عیاشی کر رہے ہیں، تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ہی امتحان لے لیتے ہیں، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین سے جزیہ لانے کے لیے بھیجا، تو جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے جزیے کے مال لے کر واپس آئے اور انصار نے ان کے آنے کی خبر سنی تو اگلے دن صبح کی نماز میں شریک ہوئے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرا دیے اور فرمایا میرا خیال ہے تم نے ابو عبیدہ کی واپسی کی خبر سن لی ہے، اور یہ بھی کہ وہ کچھ لے کر آئے ہیں، انہوں نے جواب دے کہ ہاں اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور خوشی کی امید رکھو، اللہ کی قسم مجھے تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں بلکہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ تم پر دنیا کے سامان یعنی سامان زیست کی یوں فراوانی ہو جائے گی جیسے اگلے لوگوں پر ہوئی تھی، اور تم بھی اسی طرح دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے جس طرح وہ پڑ گئے تھے، سو خدشہ ہے کہ کہیں یہ مال کی کشادگی تمہیں آخرت سے اسی طرح غافل نہ کر دے جس طرح اس نے پچھلے لوگوں کو کیا تھا،
یعنی کہ مال کی کشادگی اکثر لوگوں کو غافل کر دیتی ہے دنیا سے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امتحان ہے، بل ہوا فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور کیا نہیں جانتے؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو مال و اولاد ہے، صحت ہے، قوت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے عطا ہوئی ہے. اس میں کسی کا کوئی عقل یا کسی علم کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. کیونکہ جیسے ابھی ہم کیا بات کی کہ بہت سے کم علم ہوتے ہیں، بہت عیاشی کر رہے ہیں، جو نالائق ہوتے ہیں وہ موج کر رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ لے کہ جی وہ یہ اکثر ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو بدمعاشی کر رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت برگزیدہ بندہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کوئی یہ کسوٹی نہیں ہے کہ جس کو مال مل گیا وہ مقبول ہے اور جس کو نہیں ملا وہ مقبول نہیں ہے. یا لا یعلم ان کا مطلب کہ یہ اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ نعمتوں کی فراوانی ہے. اگر شکر اور ایمان کا باعث نہ بنے تو اللہ سے راضی ہونے ان کے نعمتوں کا حقدار ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے تو حجت قائم ہو رہی ہے. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ جانتا ہے، کون اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا کہ یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قد قال الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. اور بلا شبہ یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے آئے تھے. تو ان کو کچھ بھی کام نہ آیا جو انہوں نے کمایا تھا. یعنی ان کفار قریش ان کے زمانے اور بعد کے آنے والے کفار سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو یہی عقیدہ اور یہی کہنا تھا. جیسے قارون نے اپنے قوم سے جب قوم نے نصیحت کی کہ اللہ کا کوئی شکر ادا کرو اور ان لوگوں کو بھی کچھ دو، جن کا حصہ دو، جن کو جو ان پر بھی احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا. تو اس کا جواب کیا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ تو سب کچھ مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. جو کچھ میرے پاس میں علم کی وجہ سے دیا گیا. پھر ہوا کیا؟ ما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جب یعنی کہ کرنے والے پر کہ ہمیں سب کچھ ہمارے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو جیسے کہ قارون کو اس کے مال اور محلات سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسا دیا. پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو کچھ بھی نہ بچا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین جیسا پڑھا فخسفنا به بداره الارض وما كان له من فیۃ ینصرونه من دون اللہ وما كان من المنتصرین. اور ہم نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. پھر نہ اس کے کوئی جماعت تھی جو اس کے مقابلے میں، جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنے بچاؤ کے کچھ کرنے والا تھا. یعنی پھر کچھ کام نہیں آتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر ہر چیز دھری کی دھری رہ جاتی ہے. نہ کوئی اس کو علم کام آتا ہے، نہ کوئی اس کو اور چیز کام آتی ہے. ہاں کچھ بھی نہیں آتا سوائے اللہ کے ذات کے وہی ہوگا. کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے وقد قال الذين من قبلهم وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. پھر آ پکڑا انہوں نے ان کو ان کی برائیوں نے، یعنی کہ ان پر ان کے وبال آ پڑے جو انہوں نے کمائے. اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا واہ وما کانو والذین ظلموا من ہؤلاء یعنی یہ جو مشرکین مکہ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ بھی، یا اگر جیسے ان لوگوں نے جو پہلے گزرے گئے انہوں نے اپنے کمائی کا وبال چکھ لیا، تو یہ لوگ بھی جو ظلم کر رہے ہیں، اور ہؤلاء ان لوگوں میں سے بھی وَيُصِيبُهُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبَ سَيُصِيبُ یقیناً ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. یعنی کہ یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے بعد کے تمام کفار کو یہاں پہ تنبیہ ہے کہ اگر پہلے لوگوں کی طرح تم نے بھی ناشکری اور ظلم اور شرک سے باز نہ آئے تو ان کے اعمال سے برے نتائج جلد تم تک بھی پہنچ جائیں گے. اور وما ہم بمعجزین، اور کوئی عاجز کرنے والے تو اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا ہے نہیں، ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر دیا. نہیں، جب ان کے اعمال کے برے نتائج اور وبال مختلف عذابوں کی صورت میں ان پر آئیں گے تو نہ وہ انہیں روک سکیں گے، اور نہ کس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کر دیں یا بے بس کر کے اس کی گرفت سے نکل جائیں. ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اس کو دور کروا دے یا کہیں جا کے چھپ جائے. چنانچہ اس میں سے جو بھی زندہ رہے، ہم دیکھتے ہیں ان پہ دنیا میں قید بھی آئے، خوف، جنگ اور قید اور قتل کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئے. اور فوت آنے والوں کے لیے تو بعد میں آگے جو آخرت کا عذاب وہ تو بہت سخت عذاب ہے.
اور کفار مکہ کو ہم دیکھ لیں کہ ان پہ عذاب دنیا میں ویسے آ گئے کہ جنگ بدر میں کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور بعد میں کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکہ ہی فتح ہو گیا، تو سب یہ بھی ان کے لیے تو عذاب ہی تھا کہ ان کو دیکھتے دیکھا سب کچھ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور وہ جن کو وہ بہت ہی کمزور جانا کرتے تھے اور جن کو ظلم کیا کرتے تھے، وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی کہتے ہیں کہ بات کے بادشاہ عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عاجز کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برائی کا بدلہ لینا جب آئے گا تو اس کو کوئی عاجز کر نہیں سکتا۔ کہ اللہ تبارک وَعَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یہ اللہ یہ انہوں نے نہیں جانا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک مشیت ہوتی ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے چاہتے ہیں اس کے لیے رزق تنگ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کشاد کے عطا کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کا کوئی جو انہوں نے اپنے جالت سے یہ سمجھ لیا کہ مال و دولت کی کثرت کوئی ان کی اپنی مہارت سے اور قابلیت اور علم اور عقل کا نتیجہ ہے، تو یہ آئی ان کے حق میں کوئی حق پر ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کو خوش ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا کہ یہ رزق کی کشادگی کسی شخص کے علم اور عقل یا مہارت کی کوئی اس پہ کوئی موقوف نہیں ہے، نہ اس کا کوئی تنگ ہونا کسی کے علم اور عقل اور مہارت کی کمی کی وجہ سے ہے، کہ نہ اس کی زیادتی یا کمی اللہ تعالیٰ کو خوش یا نہ خوش ہونے کی وجہ دلیل ہے، بلکہ یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر موقوف ہے۔ مشیت اسی کی ہے جو جس کو چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، جس کو چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اور اس کی حکمت کے سوا ایسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر رزق علم اور عقل اور مہارت کی قابلیت پر ہی موقوف، اور اگر کسی جاہل یا کم عقل والے کو تو رزق ملتا ہی نہ، اس کو چاہے وہ دے دے، مگر ہوتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم، یہ ہے انہی کے لیے جو نشانیاں، یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو اللہ کی توحید کیا، یعنی کہ ان نشانیوں اللہ تعالیٰ کو ان سے عبرت حاصل کرتے ہوں، وہی فائدہ اٹھاتے ہوں، جو یعنی کہ وہی ایمان رکھتے ہیں کہ رزق فراخ کرنے والا اور اسے تنگ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ فیصلہ کسی کے نیک یا بد ہونے کی بنا پر نہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حال بہتر جانتا ہے کہ کبھی فراق کبھی تنگ کرتا ہے کبھی فراق کرتا ہے، وہ تو امتحان لیتا ہے، اس کا مقصد امتحان لینا ہے۔ تو اس میں نشانی ہے کہ رزق اور کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اسی کا حکم اور تصرف چلتا ہے، اسی کی تدبیر جو ہے وہ مؤثر اور کارگر ہے، اس لیے جسے چاہتا ہے وافر رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس کے فیصلوں میں جو اس کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہوتے ہیں کوئی دخل انداز ہو نہیں سکتا، نہ کوئی اس میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، کیونکہ وہی ان پر غور و فکر کرنے سے، اس کے فائدہ اٹھانے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں۔ اگر اسے فائدہ اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ودانیت کو بیان کرتا رہے اور یہ یقین رکھے کہ جو کچھ ہو رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا، اسے کسی کے نہ کوئی، مگر جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی مشیت ہے حکمت ہے، وہی جانتا ہے کہ اس میں اس کا حکمت کیا ہے، انسان کے سمجھ کی بات نہیں ہے، مگر قناعت اسی پہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دیا، اسی پہ قناعت کرے تو وہی غنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنی، غنی یہی ہے کہ اس کا دل غنا، یعنی کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، جو اللہ نے دیا اس پہ وہ خوش ہے، اسی پہ راضی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو گیا۔ اور کیونکہ اصل ہمارا مقصود تو دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا ہونا چاہیے۔ اس زندگی میں تو مشکلات بھی آئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے زیادہ مشکلات تو کسی کی آئی نہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ ان سے کوئی پیاری شخصیت، اللہ کو محبوب شخصیت کوئی نہیں آئی نہ آئے گی، اس کے باوجود ان کے گھر میں کبھی کوئی کھانے کو بھی اکثر چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، اور کئی مواد ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کو تو پتہ چلتا ہے کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کوئی معیار ہے نہیں کہ کس کو کیا کچھ دیا، معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقویٰ کا ہے، جو تقویٰ اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارے۔ تقویٰ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارے، اصل میں زندگی وہ ہے، اور ہمیں آخرت پہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے اپنے اعمال کا ذخیرہ وہاں کے لیے اکٹھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایک توحید پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی یقین اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔